السلام علیکم جناب، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے، زندگی اور موت جو بنائی ہے، تو یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا، تو اللہ کے جتنے نبی اور پیغمبر آئے ان پر بھی بڑا کڑا وقت آیا، اور انہوں نے یہ وقت بڑی ہی بہترین طریقے سے، خوش اسلوبی سے اور آزمائش سمجھتے ہوئے اور ایک ٹیسٹ سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری زندگی گزار دی۔ اگر آپ جائزہ لیں یونس علیہ السلام کا کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ کتنی مدت رہے، تو یہ بھی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ اور زکریا علیہ السلام کی بات کریں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو آرے سے چروا دیا تھا۔ اور پھر آپ یعقوب علیہ السلام کی بات کریں تو یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے پتہ نہیں کتنے سال تک جو ہے وہ روتے رہے، اور اتنا روئے کہ آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کا ذکر اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آزمایا گیا، ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے، لیکن آگے سے کفر اور الحاد نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اگر آپ طائف کا سفر جو ہے وہ اگر دیکھیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آزمایا گیا۔ ان سرداروں نے جو ہے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو پتھر مارتے تھے اور ٹھٹھا مذاق کرتے تھے اور دیوانہ پاگل کہتے تھے، گالیاں دے رہے ہوتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ آزمایا گیا۔ کرام، یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے سعودی عرب کا۔ وہاں کے ایک شیخ سلمان اودا، ان کی اہلیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان کی یاد میں بڑے روتے رہتے ہیں، بڑی آہیں اور سسکیاں بھرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بڑا ٹائم گزر جاتا ہے، ان کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی بڑے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کی یاد میں ہمیشہ، اہلیہ کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک خط موصول ہوا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کی اہلیہ ام معاذ کی دوست ہوں اور میرا نام سعدیہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ساتھ ایک بہت ہی کربناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ریاض سے عمرہ کے لیے، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا تو میرے ساتھ میرے 2 بھائی 2 بہنیں، میں اور میرے والد سمیت ٹوٹل 8 آدمی تھے۔ تو جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم رستے میں جتنا بھی ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور ہم جب مکے میں، جب عمرہ کی سعادت سے پہلے مکے پہنچیں تو ہم نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا ہو، قرآن مجید سارا ختم کر لیا ہو۔ تو یہ ارادہ کر کے ہم سارے جو ہیں جیسے ہی سفر شروع کیا، والد صاحب ہمارے جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے تھے اور یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو جیسے جیسے ہی جو ہے میری جو بہن تھی وہ تلاوت کر رہی تھی تو ان پر رکت طاری ہو جاتی تھی، وہ رونے لگتی تھی۔ تو ہمارے صرف ان کا بھی نہیں، باقی بھی سارے بڑے جو ہیں وہ ایسے تلاوت کر رہے تھے جیسے رو رہے ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ جب ہوا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم جب ایک جگہ پر پہنچے، پہاڑی تھی، ایک وادی تھی، ہم اس جگہ پر پہنچے، اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم سارے ہی روزہ تھے۔ یہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا، ہم سارے ہی روزہ سے تھے، اور جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو یہ صورتحال ہم پر بنی ہوئی تھی کہ ہم بڑے جو ہیں وہ ہم پر رکت طاری ہو جاتی تھی، الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہو جاتے کہ جیسے وہ جو ہے آدمی کوئی رو رہا ہو۔ تو جیسے ہی جو ہے ایک پہاڑی یا وادی سے ہمارا گزر ہوا تو ہمارے جو ہیں وہ بابا جان، ان کو غنودگی ہوئی یا وہ سو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے مجھے تو اس وقت ہوش آیا کہ جیسے ہی گاڑی جو ہے وہاں سے اس وادی کے نیچے جو ہے وہ پھسلی،
تو میں تو ایک جھاڑیوں سے گاڑی سے نکل کے جھاڑیوں کے درمیان پھنس گئی۔ تو اس وقت جو ہے مغرب کا ٹائم تھا، تو مغرب کے ٹائم کے بعد تو مجھے ہوش کوئی نہ رہا۔ جب مغرب کی نماز کے مغرب کے بعد جو ہے مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ میں کہاں پر ہوں، اور جو ہے میرے باقی سارے جو ہیں وہ خاندان کے لوگ وہ کدھر ہیں۔ تو مجھے فوراً یاد آ گیا کہ یہ واقعہ پیش ہوا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ ساتھ میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں یہاں پر جو گری تھی۔ تو کرنا یہ ہوا کہ میں تو بچ گئی، لیکن میرے اندر جو ہے وہ پریشانی اور جو ہے وہ مایوسی اور موت وہ مجھے جو ہے وہ بلا رہی تھی۔ تو میں وہاں پر ایک جھاڑیوں سے پتہ کرنے کے لیے کہ جھاڑیوں سے نیچے جا کے میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد کا کیا ہوا، میرے بھائیوں کا کیا ہوا، میری بہنوں کا کیا ہوا۔ میں ایک عورت تھی، میں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتی، لیکن بڑی مجھ کو مشکل ہو رہی تھی۔ میں بڑی جو ہے وہ پتھروں کو پکڑ کے بڑی مشکل سے جو ہے اس جگہ پر پہنچی۔ یہ تقریباً کھائی تھی، تقریباً 300 میٹر کی کھائی تھی، جس میں میں اتری تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بھائیوں کی طرف جو ہے جب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنے باپ کی طرف جاتی ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کی طرف جاتی تو میری بہنیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھیں، ان کو میں نے دیکھا، اور وہ بھی جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور ان کو ڈھیر سارے زخم بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو آخر میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کرا رہے تھے، تکلیف میں بڑے جو ہیں اذیت میں تھے۔ میں ان کے پاس گئی، میں ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے کہا ابو آپ خیریت سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری خیریت کا کچھ نہ پوچھو بیٹا، جب تم واپس جانا نا اس پہاڑ سے اوپر جب نکلنا تو جو ہے خیریت سے جانا اور کسی سے رابطہ کر لینا، میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح یہ مجھ پر جو ہے ایک ہی وقت میں یہ ڈھیر ساری جو ہے وہ پریشانیاں اور ڈھیر ساری مصیبت جو ہے وہ میرے گلے پڑ گئی تھی۔ اب رات کا ٹائم تھا، ہر طرف جو ہے وہ درندوں اور جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا میں کیسے جو ہے باہر نکلوں گی۔ تو میں اتنی پریشانی اور اتنی مشکلات سے ہوتی ہوئی میں نے کوشش کی کہ میں اوپر جو ہے وہ چڑھوں، لیکن تھوڑی دیر چڑھتی تو پھر جو ہے نیچے آ جاتی۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے میں جو ہے صبح کے ٹائم جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ گئی جو اوپر والی جگہ تھی۔ وہاں پر میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، تو چرواہے نے جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو سارا حال بتایا۔ اس نے جو ہے ریسکیو کو فون کیا، پھر ریسکیو آئی اور ریسکیو نے ہمیں سب جو ہے وہ ہماری جو ہے جتنی بھی بھائی تھے اور والد صاحب تھے ان کو وہ اٹھا کر لے گئے الریاض میں، اور وہاں پر جو ہے ان کی تدفین ہوئی۔ میرا جو ہے انہوں نے جا کے کینیڈا میں میرا جو ہے وہاں پر علاج ہوا، تقریباً 3 مہینے تک میں جو ہے وہ کوئی مجھے ہوش نہیں رہا۔ میرے جو ہے سر کی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میرے جو ہے ریڑھ والی ہڈی کو بھی بڑے جو ہے وہ فریکچر ہو گیا تھا۔ تو میں 3 مہینے تک میرا جو ہے علاج ہوتا رہا۔ تو یہ وہ کہہ رہی تھی جنہوں نے خط لکھا تھا، شیخ سلمان عودہ کی جو ہے دوست جو تھی، اس نے جو خط لکھا تھا اس میں وہ شیخ صاحب سے کہہ رہی تھی آپ کی یہ ایک اہلیہ جو ہے وہ اس میں ہو گئی ہے، تو آپ کو اتنی جو ہے آزمائش نہیں آئی جتنی میری آزمائش ہے۔ میری آزمائش کو دیکھیے تو پھر آپ اپنی آزمائش کو دیکھیے تو آپ ضرور جو ہے آپ کو صبر ضرور آئے گا اور آپ ضرور صبر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیسا کہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا، یہ زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس میں صبر کیا جاتا ہے۔